بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. کل غزوہ خندق کا واقعہ عرض کیا تھا. اس میں ایک کفار کے مشہور پہلوان جو تھا اس کے بارے میں بات کی تھی. عمر بن عبد ود جو ہے اس کے بارے میں بات کی تھی. پھر غالباً مولوی فرحان نے شاید یا کسی نے بتایا کہ وہ پہلوان کی طاقت کتنی تھی، اس کے بارے میں پتہ کر لیں. تو میں نے پتہ کر لیا اس کے بارے میں. تو اس کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہوں جس میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. قاری طیب صاحب، ماں بدر عالم، ماں محمد یوسف کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور مولانا عبد القیوم صاحب. لیکن اس سے پہلے ایک بات پہ نظر پڑ گئی تو اس میں جو ہے مجھے نام نہیں لکھا ہوا کس کا ملفوظ ہے. لکھا ہے کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمانی قوت کا اندازہ لگائیں. یہ قوت اس لیے تھی کہ وہ ایمان کی لذت اور حلاوت سے پوری طرح آشنا ہو چکے تھے. آج ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اس لذت اور حلاوت سے آشنا ہو. یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے جس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. کیا جملہ ہے؟ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو ایمان حلاوتی کے حصول کی علامت قرار دیا. یہ 3 علامتیں والی حدیث پاک میرے خیال میں کئی جگہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں، کشکول معرفت میں اور بھی کتابوں میں ملیں گی. یہ 3 چیزیں جس سے حلاوت ایمانی ملتی ہے. بد نظری سے بچنے پر بھی حلاوت ایمانی ہے. ایک یہ کہ انسان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جائے، جس کا تقاضا یہ کہ وہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف نہ کرے. اس پہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. نمبر 2، اپنے مسلمان بھائیوں سے خدا واسطے کا بے لوث تعلق رکھے. اس پہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے جو آپ نے دیکھ لیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات میں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کہ جانے تک، اولاد تک. کئی ایسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جن کی کئی اولادیں ایک ہی دن میں شہید ہوئی، اولادیں اور پوتے ایک ہی دن میں. تو یہ بھی ایک حلاوت ایمانی دیکھ لیں آپ. دوسرا، اپنے مسلمان بھائیوں سے خدا واسطے کا بے لوث تعلق، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تیسرا، وہ اپنے لیے کفر کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت. یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنا ہے اور حاصل ہونے کا ذریعہ کونوا مع الصادقین ہے، سچوں کے ساتھ رہنا. کتنا رہنا؟ اے خالتہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہیں کہ ہم بھی ویسے ہی بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے، کسی کو اللہ محروم نہ فرمائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ تینوں علامتیں کامل طریقے پر موجود تھیں اور آج کے معاشرے میں ان 3 باتوں سے بہت لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے. ہم میں سے ہر شخص خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جائزہ لے کہ وہ ان علامتوں پر کہاں تک پورا اترتا ہے، کہاں تک کوتاہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسابی کی توفیق عطا فرماوے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے آواز سنتے رہتے ہیں، حضرت کے ملفوظات سنتے رہتے ہیں، یہ خود احتسابی کے بارے میں حضرت کے کتنے ملفوظات، کتنے بیانات ہیں. تربیت عاشقان خدا میں دیکھیں، دوسری جگہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ قلب سلیم کی 5 تفسیر میں سے کتنا کم ہے، حضرت کے بیانات میں نہیں ہے. حلاوت ایمانی کی باتیں بتا کر اور بھی حلاوت ایمانی پر خاتمے کے نسخے ہیں، دیکھیں کتنے ہمارے اندر کم ہے. نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، دیکھیں نظر کی حفاظت کتنی ہے. پھر جناب مجاہدے 4، دیکھیں مجاہدے 4 میں کتنے مجاہدے ہم نہیں کر رہے. تو یہ تو ہمارے پیارے شیخ کے ملفوظات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنوائے اور اللہ سنواتے رہیں اپنی رحمت سے. تو یہ اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کو دیکھیں کہ کیسے کیسے آپ کو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، واپس آ جائیں، لیکن سامنے تلوار آتی تھی. عمر بن عبد ود مشہور سردار تھا. کفار مکہ آپ کی شجاعت اور طاقت پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا عمر پہلوان 1000 بندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. 80 سال کا بوڑھا تھا، جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگا تھا اور قسم اٹھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے شکست کا بدلہ نہیں لوں گا سر میں تیل نہیں ڈالوں گا. جنگ خندق کے موقع پر خندق کو ایک جگہ چھوٹا دیکھ کر گھوڑے سمیت اوپر سے چھلانگ لگائی. 30 فٹ کا تھا چوڑائی، اور اس پار چلا گیا. مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی.
یاد رہے کہ خندق جو ہے وہ کتنی گہری اور کتنی چوڑی تھی اور 6 دنوں میں تیار ہوئی تھی. یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے. عمر چونکہ تجربے کار تھا، اس کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرمائے. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر نکلے، جو آپ نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا کہ اے علی، یہ جو ہے بہت مشہور پہلوان نام لے کر کے عمر بن عبد ود ہے. تو تیسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جو بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. آپ یہاں اس روایت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پگڑی آپ کے سر پر رکھی اور دعا دے کر مقابلے پر بھیجا. عمر نے مذاقن کہا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں. عمر نے کہا آپ کے والد ابو طالب میرے گہرے دوست تھے، خدا را کسی اور کو مقابلے پر بھیج دو. دوسرا یہ کہ تمہاری بڑی پیاری جوانی ہے، کیوں میرے ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کر رہے ہو؟ مگر شیر خدا نے فرمایا کہ اچھا میں خود تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، میں خود تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں. اس پر عمر کو غصہ چڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال سے وار کو روکا اور پھر جو آپ کو پتا ہے کہ پیشانی ہلکی سی زخمی ہو گئی. بس پھر کیا تھا، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار کی حرکت میں آ گئی. عمر پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہاں سے گرد اٹھا. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھے اور عمر کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ایلچی آیا اور پیغام لایا کہ آپ ہم سے جتنی قیمت لینا چاہیں لے لیں، ہمارے سردار کی لاش ہمارے حوالے کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود بھی مردار تھا، اس کی لاش بھی مردار ہے، اس کی قیمت لینا بھی حرام ہے، تم بغیر قیمت کے اسے اٹھاؤ. فائدے میں لکھا ہے، کتاب کا نام بتانا بھول گیا. اپنے آئیے ایمان کی فکر کیجئے، آئیے ایمان کی فکر کیجئے. اور یہ دولت ایمان پر پہلی جامع کتاب ہے جو میں نام گنائے، ادارہ تالیفات اشرفیہ، لیکن شیخ سے پوچھے بغیر نہ خریدیں گے نہ پڑھیں گے. چونکہ عمر بن عبد ود ایمان سے محروم تھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. اور دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج شریف والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، آپ کے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً نیا وضو بناتا ہوں اور تحیت الوضو ضرور پڑھتا ہوں. فرمایا یہ اس کی برکت ہے. دیکھا جہاں ایک غلام ہے اور ایمان اور عمل صالح کی برکت سے جنت میں نظر آ رہا ہے، اور ادھر ایک مشہور طاقتور سردار ہے. فرق صاف ظاہر ہے، ایمان کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو جانور سے بھی بدتر کہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ کافر جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا ہے، فرماتے تھے غور کرنا، جانوروں سے بھی بدتر، یعنی سور اور کتے سے بھی بدتر. ہم ان کی نقل کرتے ہیں، لباس میں نقل، کپڑوں میں نقل، فلموں میں نقل، زنا میں نقل، ننگی فلموں میں، ٹائم ضائع کرنے میں، موبائل کے خرافات میں، گیمز، اور کس چیز کے اندر اپنی قیمتی عمر ہم ضائع کر رہے ہیں. اور اللہ والے بن کر دین پھیلانے کی فکر ہمیں ہو جائے، یہ سب سے بڑھ کر ہے یا نہیں، خود فیصلہ کر لیں. نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نماز کا نور، اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی. تو یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کتاب کا شیخ سے پوچھنا چاہیے. اسی طرح وضو کے بارے میں بھی کہ ہر وقت باوضو رہنا، یہ بھی شیخ سے پوچھنا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کسی کے پاس جسم ہے، ان جیسی کسی کے پاس روحانی جسمانی طاقت ہے، ان جیسا کسی کو عشق ہے. کیونکہ کتاب میں نام چھپا ہوا ہے، بیانات میں بھی نام ہے، اس لیے نام لے رہا ہوں. حضرت شیخ الحدیث وہاں منصور صاحب دامت برکاتہ ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہے. وہاں پہلے پیٹر میرس برگ میں تھے، پھر جونس برگ میں، اور اب جانس برگ میں، پھر دوسری جگہ بھی گئے تھے. تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں ہر وقت باوضو رہنا چاہتا ہوں، آپ میرے شیخ الحدیث ہیں، علامہ بندوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حضرت جی میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہتا ہوں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ وہ اس جیسے ہمارے اعصاب نہیں ہیں، اعضاء ہمارے ویسے طاقتور نہیں ہیں. فرمایا کہ وضو ٹوٹنے والا ہوگا نا تو آدمی اس کو روکے گا کہ نماز کا وقت قریب ہے، تلاوت کرنی ہے، تو گیسز دل پر بھی جا سکتے ہیں.
گیسز دل پر بھی جا سکتے ہیں. دوسرا اس زمانے میں حضرت نے تو یہ سب نام نہیں لیے ایئر کنڈیشن وغیرہ کے, اس زمانے میں یہ پنکھے اور ایئر کنڈیشن اور یہ چیزیں نہیں تھیں, وہ جو قدرتی ہوا تھی. اور یہاں وضو کر کے لیٹے, ایئر کنڈیشن کھل رہا ہے, پنکھے کے نیچے آ کر لیٹ گئے. تو پھر اس میں جو گھر کے اندر بیوی کے معاملات ہیں, وہ ظاہری بات ہے وضو کو برقرار رکھنے کے لیے اشارہ ہی کر سکتا ہوں. حضرت نے ایک بات عجیب فرمائی جو اصل بتانا ہے, جس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. حضرت نے فرمایا مولانا میری نصیحت یہ ہے کہ ہر وقت آنکھوں کے باوضو رہو. کبھی غور کیا کہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے؟ جناب حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوت فی قلبی. جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی. بعض لوگ کہتے ہیں بیوی کا خوف ہے, مریدوں کا خوف ہے, اولاد کا خوف ہے, شاگردوں کا خوف ہے. پہلے شیخ نے کہا فکر نہیں کرنا, آہستہ آہستہ پھر اللہ کی خوف کی طرف بات چلی جائے گی. گھبرانا نہیں, عمل نہیں چھوڑنا ہے, اور اس پر بھی اجر ملتا ہے, نقل پر بھی. تو اس کے موجودہ ایمان کو اللہ تعالیٰ حالات ایمانی میں بدل دیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا فی اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ. خاتمہ ایمان پر ہوگا, یہ بھی حلاوت ایمانی کا ہے. اور خاتمہ ایمان پر نسخے کے واعظ الگ ہے, کتاب الگ ہے, دعاؤں کی واعظ الگ ہے مواعظ اختر میں. یہاں حضرت کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نظر کی حفاظت پر جب ہم کریں گے, مولانا ہر وقت آنکھوں کے باوضو رہنے کی فکر کرو. حضرت نے فرمایا جو ہم آنکھوں کے باوضو رہیں گے, آپ بتاؤ موبائل کے گند میں جائیں گے, تصویروں کے گند میں جائیں گے, اخبارات کے گند میں جائیں گے, غیر شرعی تقریبات میں جائیں گے, گانے وغیرہ کے اندر گھسیں گے, گھر میں شرعی پردہ کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ایک نظر کی حفاظت پر کتنے گناہوں سے خود ہی حفاظت ہو جائے گی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے, میرے مرشد ثانی جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا, کہ ایک نوجوان ایئر کنڈیشن ٹھیک کر کے جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, وہ بعد میں پتا چلا, یہ خانقاہ سے نکل رہا تھا عصر کے بعد, ایئر کنڈیشن ٹھیک کر کے, کوئی دفتر کا اسی تھا, حضرت کے کمرے کا نہیں. تو اس نے سنا کہ آخر میں کہ حضرت نے فرمایا کہ اختر کی ایک بات مان کے نظر کی ایک حفاظت کر لو, ایک عمل کر لو, اللہ کی ذات مل جائے گی, اللہ والے بن جاؤ گے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بتایا کہ میں باہر نکلا تو میں نے کہا واہ بھائی واہ, اچھا ہے, نماز تو کچھ پڑھنی ہی نہیں ہے. تو نظر کی حفاظت کون سی بڑی بات ہے, لیکن جب بڑی بات کا پتہ چلا تو بھائی صاحب کے دل پہ زلزلہ طاری ہو گیا. دوسرا وقت آیا کہ اس کے دل میں آیا کہ جب بد نظری نہیں کرنی ہے, فلمیں نہیں دیکھنا ہے, لڑکیوں کو نہیں دیکھنا ہے, دوستیاں نہیں لگانی ہے, تو داڑھی رکھ لو. اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ واجب ہے, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف, داڑھی رکھ لی. پھر وہ دل میں خیال ہے کہ ابے کیا بدبختی ہے, نماز شروع کر لیں, نماز شروع کر لی. جینس پینٹ ٹائٹ شرٹ پہن کر آیا تھا, جینس پینٹ اور شرٹ ٹائٹ. پھر حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ جب اس کو دیکھو گے تو سمجھو گے کسی مسجد کا مولوی صاحب آیا ہے. ایک عمل نے کہاں تک پہنچا دیا, سب دڑا دڑ عمل ہوتے گئے خود ہی. غزوہ خندق کے بعد کچھ واقعات ہیں جس میں بہت زیادہ تفصیل ہے, اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیف البحر. غزوہ خندق میں مشرکین عرب کی اجتماعی طاقت کو جس طرح شرمناک ہزیمت سے واسطہ پڑا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور قریش کے خلاف اقتصادی شکنجے کو مزید کس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے کمان میں 300 افراد کا ایک بڑا دستہ ساحل سمندر کی طرف سیف البحر کے مقامات پر تعینات کیا تاکہ قریش قافلے راستے بدل کر بھی شام کی طرف نہ جا سکیں. یہ قافلہ جب تک رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رہا. موسم کی شدت اور سامنے رسد کے ناکافی ہونے کے باوجود یہ وفد اپنی ذمہ داری انجام دیتا رہا. اس پہرے کے زمانے میں بھوک کی شدت کے باعث مجاہدین کو صحرائی پودے ببول کے پتے کھانے پڑے. بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور ایک کوہ پیکر بجلی ساحل پر آ چڑھی. مسلمانوں کو شروع میں تردد ہوا کہ کہیں یہ مردار نہ ہو, مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فقہی اور اجتہادی صلاحیت سے کام لیتے ہوئے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے اسے کھا لو.
300 افراد کا یہ لشکر 18 دن تک خدائے ضیافت سے شکم سے روتا رہا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ گھر بھی تشریف لائے، جو پہلا گھر تھا الصفیہ، وہاں بھی تشریف لائے. پھر ایل پارک کے پاس گھر تھا، وہاں بھی تشریف لائے. سندھ بلوچ میں بھی تشریف لائے، فیکٹری میں بھی تشریف لائے. آج تک یاد آتا ہے کہ حضرت والا عبداللہ میمن کا جو دفتر تھا نا، اس سے مین روڈ سے ہاکسری کی طرف نکل گئے تھے حضرت والا. اس زمانے موبائل تھی نہیں. شام کو پتا چلا. میں نے حضرت کہاں تشریف لے گئے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ساحل سمندر میں بہت بڑی مچھلی آ کر ڈھیری ہوئی تھی وہاں. تو حضرت اللہ کی قدرت دیکھنے گئے تھے کہ اتنی بڑی مچھلی کو کون کھلاتا ہے، اور کتنی مچھلیاں ایسی ہوں گی. یہ تو ایک مچھلی آ کر نکلی نا. حضرت فرماتے تھے اتنی، آپ تھے اس وہاں سوئم، آپ تھے نا، کتنی بڑی مچھلی تھی. ہاں، حضرت فرماتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے چھوٹے جہاز جیسے نہیں ہوتے، اس طرح کا اتنی بڑی مچھلی. اس کی خوراک کیا ہوتی ہوگی؟ اس کی خوراک میں جو وہ کھاتی ہوگی تو دوسری اللہ کیسے پیدا فرما رہے ہوں گے جنگل میں، سمندر میں. اتنا بڑا سمندر، اور کیا ہوگا اندر؟ کچھ ایسی مچھلیاں ہیں ٹکر مارنے جہازوں کو ہلا دیں. بہرحال اب سنیں نا، آگے مزہ آئے گا. واپسی پر اس کے بچے ہوئے گوشت کا وافر ذخیرہ بھی ساتھ لائے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا اور اسے اللہ کی نصرت اور انعام قرار دیا. مفتی زاہد صاحب لائے تھے میرے پاس یہ پرچہ، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے تھے. ایک روایت میں کہ 1000 تھے کھانے میں. حضرت بشیر بن سعد کی بیٹی نعمان بن بشیر کی بہن نے بتایا کہ مجھے میری والدہ امرہ بنت رواحہ نے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ کھجوریں دی اور کہا کہ ان کو اپنے والد اور ماموں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے لے جاؤ. چنانچہ میں ان کو لے کر چلی گئی. جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. میں اپنے والد اور ماموں کی تلاش میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکی ادھر آؤ، یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں ہیں، میری والدہ نے میرے والد اور ماموں کے لیے یہ بھیجی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ. چنانچہ میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ میں ڈال دی اور ہاتھ مبارک ان کھجوروں سے پر نہ ہوئے، اتنی کم کھجوریں تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا. دسترخوان پر یہ کھجوریں پھیلا دیں. میرے حضرت والا چائے کی پیالی بھی ہوتی تھی نا، دسترخوان منگواتے تھے، اس کے لیے منگواتے کیا تھے، وہ خود ہی ماشاءاللہ عادت تھی سب کی. پاس بیٹھے کسی صحابی کو کہا، اہل خندق کو اعلان کر دو کہ آؤ کھانا کھا لو. چنانچہ تمام اہل خندق چلے آئے. وہ کھا رہے تھے اور دسترخوان پر کھجوروں میں اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ سب اہل خندق کھا کر فارغ ہو گئے اور کھجوریں تھی کہ دسترخوان کے اطراف سے نیچے گر رہی تھی، اتنی پھیل گئیں وہ سب. ماشاء اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے بھائی. ملک میں مکہ میں کچھ مسلمان سخت تنگی کی زندگی گزار رہے تھے. ان میں ایک عیاش، کیا ہے بھائی، عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے، جو ابو جہل کے ماں شریک بھائی تھے. حبشہ کے دوسری ہجرت میں شریک تھے. اس کے بعد دوبارہ مکے آ گئے تھے. تاریخ بھری ہوئی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے غموں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب ہو کر ہجرت مدینہ کی. قباء کر ٹھہرے کہ ابو جہل آیا اور یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے. اس نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تمہیں نہ دیکھ لے گی سائے میں نہ بیٹھے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود یہ ماں کو دیکھنے روانہ ہو گئے، مگر کفار نے انہیں گرفتار کر کے زنجیروں سے باندھ دیا. سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بھی حبشہ کے ہجرت ثانیہ میں شامل تھے. بعد میں مکہ واپس آ گئے تھے. انہیں ہجرت سے روک کر قید کر دیا گیا. ابو جہل انہیں مارتا، پیٹتا، بھوکا پیاسا رکھتا. ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، جو مشہور کافر سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے. شکست کے بعد قیدی بنے. اس دوران اسلام کی حقانیت ان کے دل میں گھر کر گئی، مگر اسلام کا اظہار نہ کیا. کچھ دن بعد ان کے رشتہ دار آئے اور فدیہ دے کر انہیں آزاد کرا کر ساتھ واپس لے جانے لگے، مگر یہ راستے سے واپس بارگاہ رسالت میں آ گئے اور اسلام کا اعلان کیا. رشتہ دار پیچھے آئے اور طعنہ دیا کہ اسلام قبول کرنا تھا تو پہلے کر لیتے، ہماری رقم کیوں ضائع کرائی فدیے والی. انہوں نے جواب دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قید سے آزادی کے لیے مذہب تبدیل کر لیا. اس کے بعد یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مکہ چلے گئے.
انہوں نے مکہ پہنچ کر انہیں قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھ کر مکہ کے تمام بے بس مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر اور ان 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رہائی کے لیے خاص طور پر نام لے کر دعا کرتے تھے۔ ساتھ یہ بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ اہل مکہ کو یوسف علیہ السلام کی دور جیسی قحط سالی میں مبتلا کر دے۔ پہلی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ غزوہ خندق کے کچھ دن بعد ولید بن ولید رضی اللہ عنہ کسی طرح زنجیروں سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاش بن ابی ربیہ اور سلمہ بن ہشام کا حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں کا ایک ایک پاؤں ایک ساتھ ایک زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوموں کی آزادی کے لیے فکر مند تھے۔ آخر ایک بندوبست ہو گیا۔ مکے میں ایک لوہار نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا جو زنجیر کاٹنے میں مدد دے سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید کو ہدایت کی کہ مکہ جا کر اس لوہار کے گھر میں روپوش ہو جائیں اور جب موقع ملے دونوں قیدیوں کو زنجیروں سے آزاد کر کے ساتھ لے آئیں۔ ولید بن ولید رضی اللہ عنہ اس خطرناک مہم پر گئے اور آخرکار دونوں ساتھیوں کو آزاد کرا کے مدینہ واپس آ گئے۔ دوسری دعا اس طرح قبول ہوئی کہ انہی ایام میں مکہ اور اس کے مسافات شدید قحط کے لپیٹ میں آ گئے۔ مکہ میں غذا اس قدر کم ہوئی کہ لوگ ہڈیوں کو غذا میں استعمال کرنے لگے۔ ربیع الاول میں قریش مکہ کے قافلے اب بھی بچا کر شام آتے جاتے رہتے تھے۔ مسلمان اب بھی ان کی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے شام سے واپس آنے والے ایک قریشی قافلے پر چھاپا مارا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بات ہے ایمان لا چکی تھی۔ مدینہ پہنچ کر وہ اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس دروازے پر پہنچے اور ان کی پناہ لی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے وقت اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے نمازیوں کو پکارا، لوگوں سن لو میں نے ابو العاص کو امان دے دی ہے۔ یہ جو کچھ واقعات ہیں نا بہت کم ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی کے لیے ہار کا فرمایا تھا اور پھر اور باتیں بھی اس طرح کی۔ اب یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اس بات کا علم نہ تھا۔ یہ آواز سن کر آپ بھی حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو معمولی غلط فہمی سے بھی بچانے کے لیے فرمایا، لوگوں کیا جو بات میں نے سنی تم نے بھی سن لی؟ سب نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھائی، دیکھو آپ کیا انداز، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے اس واقعے کا ذرہ بھی علم نہ تھا۔ ہاں جب تم نے یہ اعلان سنا تو وہی میں نے بھی سنا۔ اہل ایمان دوسروں کے بارے میں ایک ہاتھ کے مانند ہیں، ان میں سے کوئی معمولی فرد بھی کسی کو امان دے سکتا ہے۔ ہم نے بھی اسے امان دی جسے زینب نے امان دی۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی، درخواست کی کہ ابو العاص جو سامان لوٹا گیا ہے واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو ان کا سامان واپس دلوا دیا۔ پھر انہیں کہا کہ جب تک وہ مشرک ہیں ان کا زینب سے تعلق حلال نہیں، لہذا وہ دور رہیں وہاں سے۔ ابو العاص نہایت شریف انسان تھے، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے تھی، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت انہیں یہی بہتر لگا کہ پہلے مکہ چلے جائیں تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ مکہ واپس چلے گئے، وہاں سب کی امانتیں لوٹ آئیں، جس کا جو حق تھا اسے پورا ادا کیا۔ اس کے بعد محرم 7 ہجری میں وہ مدینہ شریف آئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ابھی پھر مولوی فرحان سے میں پوچھ لوں گا، 2 واقعہ پیچھے رہ گئے ہیں جس میں منہ بولے بھائی کے لیے بیٹے کے لیے کیا احکامات ہیں، وہ اگر مولوی فرحان کہیں گے تو اس کو بھی پھر بیان کر لیں گے، ورنہ کیونکہ اس میں مسائل ایسی بات ہے میں نہیں بیان کر سکتا، ظاہری بات ہے۔ کتب سیرت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مہم میں ابو العاص بن ربیع گرفتار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریش کی اقتصادی ناکہ بندی کے لیے بھیجی جانے والی آخری کارروائی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور کچھ مدت بعد صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق فریقین کے لیے پورے جزیرۃ العرب میں تمام راستے کھل گئے، مگر جب تک قریش کی معاشی حالت اس حد تک تہس نہس ہو گئی تھی
کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوبارہ کسی جنگ کا اقتصادی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ بنو فزارہ کے جنگجو ایک مدت سے دفتن فوقتن مدینہ شریف کے مسافات پر چھاپے مارتے آ رہے تھے۔ آخر ان لٹیروں کو سبق سکھانے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک دستہ لے کر وہاں گئے۔ یہ ان کا ہی واقعہ ہے، وہاں منہ بولے بیٹے کا، اور جو واقعہ ہے اس پر کیا قرآن پاک کی آیت آئی اور کس طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر والی سے شادی کرائی تھی، پھر کیا فرمایا۔ فزاریوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمان قابو نہ پا سکے۔ خود حضرت زید بن حارثہ زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے۔ بمشکل ان کے ساتھی انہیں مدینے واپس لا سکے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی جب تک بنو فزارہ کا سر نہ کچل دیں غسل جنابت واجب نہیں ہونے دیں گے۔ زخم بھرتے ہی ایک بار پھر بنو فزارہ کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس قبیلے کی اصل مرکزیت ایک جنگجو عورت فاطمہ بنت ربیعہ کے دم سے قائم تھی۔ عورت جنگجو مدینہ شریف سے 7 دن کے مسافت پر وادی القرا کے قریب اس کا گڑھ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے برے جملے کہتی تھی اور اپنے 30 بیٹوں اور پوتوں کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ماہ رمضان میں اس کے خلاف کارروائی کی۔ ان کے بیٹے اور پوتے سب مارے گئے۔ وہ خود ایک بیٹی سمیت گرفتار ہو گئی، اسے قتل کر دیا گیا۔ صلح حدیبیہ، صحیح ہے، صلح حدیبیہ بھی بہت سنا تھا، لیکن اس تفصیل کے ساتھ اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں، کس طرح ہیں، یہ تو پہلی دفعہ جو ہے وہ پانی دینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبات، احرام پہنا ہوا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خبر سنی گئی شہادت کی، افواہ اڑ گئی تھی، اس وقت ان کا جوش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ، ایمان گرم ہو جاتا ہے نا ماشاءاللہ۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ تو ایسا ہے کہ پتہ نہیں آج بیان بھی کیا جائے یا نہ کیا جائے، تھوڑی تفصیل ہے نا اس میں۔ حضرت عمر بن جموح نے ایسے جلیل القدر صحابی جنہوں نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا عزم کیا۔ حضرت عمر بن جموح دور جاہلیت میں مدینے کے ایک عظیم رہنما مانے جاتے تھے۔ آپ کا شمار قبیلہ بنو سلمہ کے پسندیدہ سردار، مدینے کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے سرداروں میں یہ رواج تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خاص طور پر الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا۔ جیسے ابھی ایک صاحب نے بتایا کسی ہندو کا انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اچھی باتیں کہی، لیکن پھر ایمان نہیں لاتے یہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ کہ جتنے ہم ہندو ہیں نا اتنے ہی ہمارے دیوتا ہیں، مکھی بھی دیوتا ہے تو مچھر بھی دیوتا ہے۔ بہرحال تاکہ ہر صبح اور شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور ذبح کرے اور مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اس سے حفاظت و پناہ کی درخواست کرے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عمر بن جموح کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام مناہ تھا۔ اس کو انہوں نے بہت قیمتی اور عمدہ لکڑی سے بنایا تھا۔ عمر بن جموح اس سے بہت زیادہ محبت کرتے، اس کے رکھ رکھاؤ کا بڑا اہتمام کرتے، اس کی دیکھ بھال کے لیے بہت فکر مند رکھتے اور ہمیشہ انتہائی محبت کے ساتھ اس کو بہت مہنگی خوشبو سے معطر کرتے تھے۔ جس وقت ایمان کی فضا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے یثرب کے ایک ایک گھر میں داخل ہو رہی تھی، مدینہ شریف پہلے نام جیسے بتایا، عمر بن جموح کی عمر 60 سال تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت ان کے تینوں بیٹے حضرت معاذ، حضرت معاوض، حضرت خلاد
اور ان کے ایک ہم عمر ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے، تینوں بیٹے۔ اس کے علاوہ ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند بھی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن عمر بن جموح اس سے بے خبر تھے۔ عمر بن جموح کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے خاوند اور دیگر چند لوگوں کے سوا قبائل کے بڑے سرداروں میں سے کوئی بھی اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی، ان کا بہت زیادہ احترام کرتی تھیں، ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کو نہ چھوڑا ہلکا سا، اس حال میں ان کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ ادھر عمر بن جموح اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی نہ اختیار کر لیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ میں لکھا ہے کہ ان کا انداز کیسا تھا سمجھانے کا، ان کو دیکھ کر لوگ کیسے بھاگتے تھے قریب، ان کی آواز مبارک کیسی تھی، واہ 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 واہ، جس نے تھوڑی مدت میں بہت سے لوگوں کو ان کے پرانے دین سے پھیر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کر لیا ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند خبردار، دیکھ اس بات کا خیال رکھنا جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں۔ قرآن پاک کی آواز بھی ایسی تلاوت سے کرتے تھے، تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں۔ ہند نے کہا، میں اس کا خیال رکھوں گی، لیکن آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ اپنے بیٹے معاذ سے وہ باتیں سن لیں جو شخص سے سن کر وہ بیان کر رہا ہے۔ عمر بن جموح نے پوچھا، تمہارا بھلا ہو، کیا وہ میری لا علمی میں اپنے دین سے پھر گیا ہے؟ نیک بیوی کو ان پر ترس آیا، انہوں نے جواب دیا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ اس دائی کی مجلس میں شامل ہوا تھا، وہاں اس نے اس کی کچھ باتیں یاد کر لیں۔ عمر نے کہا، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ جب معاذ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ۔ یہ سن کر بیٹے نے باپ کو کلام الہی کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے، جو رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ تیرے غضب کے مستحق نہ گمراہ، جن پر تو نے انعام فرمایا جو نہ تیرے غضب کے مستحق نہ گمراہ ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی سخت پیاس میں پریشان، اس کے لیے جوس لایا گیا، منع، ٹھنڈا پانی منع، زمزم منع، سب منع، تو اسے کہا جائے گا کہ تم اپنے قول میں خائن ہو، جب تمہیں پیاس لگ رہی ہے تو تم کیوں پانی نہیں پی رہے؟ تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہو۔ فرمایا کہ امام صاحب کے پیچھے نہیں، ویسے سنتیں اور وتر نفل میں ہم دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا، اور انعام یافتہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ فرمایا پھر کیوں اللہ والوں کے پاس جانے کی فکر نہیں کرتے ہم لوگ، کیوں ان سے اصلاح نہیں کراتے؟ عمر بڑے غور و فکر کے ساتھ اپنے بیٹے کی زبان سے ادا ہونے والی ان آیتوں کو سنتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھائے، بیٹے سے کہا، کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام، کیا اس کا سارا کلام ایسے ہی ہے؟ معاذ نے کہا، ان کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے، ابا جان کیا آپ ان سے بیعت کرنا پسند کریں گے؟ آپ کا پورا قبیلہ ان سے بیعت کر چکا۔ یہ سن کر عمر بن جموح دیر تک خاموش رہے اور پھر بولے، منات سے مشورہ کیے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان یہ ممکن ہی نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کریں، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت، نہ جواب دینے کی، نہ عقل، یہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟
عمر بن جموح نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے رائے لیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مزہ سننا کیا ہے۔ اس کے بعد عمر بن جموح وہاں سے اٹھ کر منات کے پاس پہنچے۔ اہل جاہلیت کا معمول تھا کہ جب وہ کسی بت سے بات کرنا چاہتے تو اس کے پیچھے کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے اور ان کے باطل خیال کے مطابق جو بات اس بڑھیا کے دل میں ڈالتا وہ بڑھیا وہی کہتی تھی، اور شیطان کے کیا گڑبڑے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ وہ آج عصر میں ایک صاحب آئے تھے، ظہر میں یا عصر میں، اس کے سب رشتہ دار جو ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی برائیاں کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بچا لیا حضرت والا کی باتیں پڑھ پڑھ کر۔ میں نے سنا تو تھا لیکن ملاقات نہیں تھی، تو ملاقات ہوئی تو میں نے دوست سے کہا ان سے پوچھ لو کہ ان کے پاس یہ سیرت کی باتیں ہیں، اگر ہیں تو اس کا بہت فائدہ بڑھ جائے گا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور محبت بڑھ جائے گی۔ اور کوئی ایسا، پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ کوئی ایسا ہو جس پر آپ کو یقین ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے مشورہ کر کے پھر آگے بڑھنا۔ اس کے سامنے اپنے سیدھے اور تندرست پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے۔ ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا حضرت عمر بن جموح کا۔ پہلے انہوں نے بدھ کی بہترین حمد و ثنا کی، پھر بولے منات تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دائی جو مکہ سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ صرف اس لیے یہاں آیا کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے، اور میں اس کی اچھی باتیں سننے کے باوجود ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ یوں ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں بھی سنی ہیں۔ آج میں اس لیے تجھ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ تو مجھے اس سلسلے میں مناسب مشورہ دے، لیکن منات کی طرف سے اس کی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے اور کہا میرے پیارے منات شاید تو ناراض ہو گیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تیرے لیے تکلیف دہ ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تجھ کو چند روز کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ عمر بن جموح کے تینوں بیٹے منات کے ساتھ اپنے باپ کے بہت زیادہ تعلق اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کو یہ بھی خوب بات معلوم تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے بہت اہم ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کے والد کے دل میں اس بت کی عقیدت اور محبت کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کی عقیدت کو اپنے والد کے دل سے پوری طرح نکال دیں۔ ان کو ایمان کی طرف لانے کی یہی ایک شکل تھی۔ عمر بن جموح کے لڑکے رات کی تاریکی میں اپنے دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ منات کے پاس پہنچے اور اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گھڑے میں لے گئے جس میں بنو سلمہ کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالتے تھے۔ لڑکے اس گھڑے میں پھینک کر چپکے سے گھر نکل گئے۔ اس کام کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب عمر اپنے بت کے پاس عبادت کے لیے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، بت تو وہاں سے غائب۔ یہ دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا تم لوگوں کا برا ہو، آج رات میرے معبود نعوذ باللہ کے ساتھ کس نے دشمنی کی ہے؟ لیکن اہل خانہ میں سے کسی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ گھر اندر اور باہر اس کو تلاش کرتے پھرتے رہے۔ وہ سخت غصے میں چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے۔ آخر کافی تلاش کرنے کے بعد اس کو گھر میں منہ کے بل الٹا پڑا ہوا مل گیا۔ انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا، اسے دھو کر صاف کیا، خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ رکھتے بولے خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کی تو میں اسے آج بہت ذلیل اور رسوا کرتا۔ دوسری رات لڑکوں نے پھر منات کے ساتھ وہی حرکت کی جو پچھلی رات کر چکے تھے۔ صبح کو جب عمر بن جموح نے اسے تلاش کیا تو اسی گھڑے میں گندگی میں ملوث پایا۔ پہلے تو ویسے ہی پھینک دیا تھا، آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دھویا، خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر بن جموح کو ان کی اس حرکت سے بالکل تنگ آ گئے۔ ایک رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے، اپنی تلوار کو منات کے گردن میں ڈالتے ہوئے بولے اے میرے منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے، اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہو تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ابا جان گہری نیند میں پہنچ کر آس پاس سے بے خبر ہو چکے ہیں تو چپکے سے بت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکالی اور اس کو اٹھا کر گھر کے باہر لے گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گھڑے میں پھینک دیا جس میں گندگی اور غلاظت بڑی رہتی ہوتی تھی۔ صبح کو جب ان کے والد سو کر اٹھے اور بت کو نہ پایا
تو اس کی تلاش میں نکلے. حسب معمول اس کو گھڑے میں اس حال میں منہ کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی. اب یہ منظر ان کے دل میں دیکھ کر نفرت پیدا ہو گئی. انہوں نے اس کو گھڑے سے نہیں نکالا، جہاں لڑکوں نے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود اور مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گھڑے میں نہ پڑا ہوتا. کیا جملہ ہے بھائی. اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ کی قسم اگر یہ کیا ہے، آسمان کی عطا، اللہ کی نظر خاص. اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود اور مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گھڑے میں نہ پڑا ہوتا. پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگی، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. جب حضرت عمر بن جموح، یہ احد کا واقعہ آ رہا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، ایمان کا مزہ چکھ لیا تو اپنے عمر کے اس ایک ایک لمحے پر پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کی حالت میں گزرا تھا. ایمان لانے کے بعد وہ پوری طرح اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس، اپنے مال، اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا، اپنی ذات کو بھی. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آئے. کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے. اب انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کافروں سے مقابلے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا. وہ انہیں صبح و شام بہادر شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے. ان کے چہرے شہادت کے شوق اور جذبے سے جگمگا رہتے ہیں. اس صورتحال نے ان کے اندر بھی جوش و جذبے کو ابھارا. انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا، لیکن ان کے بیٹے ان کو جنگ میں شریک ہونے سے منع کرنے لگے کیونکہ وہ عمر رسیدہ اور بوڑھے تھے. اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا. ایسی حالت میں اسلام جہاد میں شریک ہونے سے معذور قرار دیتا ہے. ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ خود کو ایسی بات کا پابند کیوں بنا رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے اور ان کی شکایت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے یہ بیٹے مجھے سارے خیر سے باز رکھنا چاہتے ہیں جہاد میں شریک ہونے سے. یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں. خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذوق و شوق دیکھا تو ان کے بیٹوں نے عرض کیا، ان کو بیٹوں سے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے. چنانچہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش ہو گئے. یہ میں الحمدللہ ملا نہیں رہا آپس میں، مجھے ڈر لگتا ہے اس طرح ملانے سے، لیکن کہاں یہ باتیں اور کہاں ویڈیو گیم اور کارٹون اور بے حیائی، عریانی، فحاشی، راتوں کو جاگنا، دن کو سونا، اولاد پر ظلم، بیوی پر ظلم، جھوٹ، غیبت، ہر وقت بس رات کو جاگو دن کو سو، جہاں دیکھو بس باہر کی پابندی لگ گئی، باہر کے گناہ بھی ختم، اندر جو ہے وہ بھائی کرکٹ کھیلا، تھوڑا کھیل لیا کافی ہے. لیکن جو اس وقت اس حالات میں جو ذکر کی پابندی نہ کرے، تلاوت نہ کرے، دعائیں نہ مانگے، اور کیسے دنیا کے حالات اور کیسے پاکستان کے حالات اور اس کی فکر نہ کرے، تو پھر کب دل بدلی ہوگا ہم لوگوں کا. سب سے پہلے دوستی سے الگ ہونا ہے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا، دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے. حضرت والا اکیلے ان کی حضرت کی مثال نہیں ہے، میرے پاس میرے شیخ کی اکیلی مثال ہے. مثالیں ویسے لاکھوں ملیں گی کہ کس طرح اللہ والا بننے کے لیے سب سے کٹ گئے، کس طرح سنتوں پر عمل ہوا، کس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ سنت عمل کر کے الگ ہو گئے. کس طرح یہ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی تو یہ فلم نہیں دیکھے گا، گانے نہیں سنے گا، ساری رات کرکٹ نہیں کھیلے گا تو کٹ جائے گا، اکیلا ہو جائے گا. پاگل ہے، اکیلا ہو جائے گا. اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ نیک دوست نہیں ہوں گے. ایسی برادری کوئی لائے، لیکن وہ بس جو ہے نا چمک دمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس کی فکر نہیں. ارے یہ اوقات تو اللہ سے چپکنے کے اوقات ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ. دل نرم ہے اور توبہ کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ اس چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں.
اپنے گھر میں ایک حدیث پاک نہیں سناتے، خود تلاوت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے. میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات نے جو بھیجے ہیں اذکار بھیجے ہیں، فرمایا کہ بھئی 3 دفعہ ہی پڑھ لیں، لیکن حضرت والا کی چاروں تصویر میں سے 33 دفعہ ہی نہیں پڑھتے. تو دینی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. جنہوں نے اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ کہتے بھئی عصر کے بعد میں 15-20 منٹ گھر میں بیٹھوں گا، صرف 3 احادیث مبارکہ چھوٹی سناؤں گا یا بڑی ایک حدیث پاک سناؤں گا، کوئی آئے نہ آئے. اللہ کتنا خوش ہوں گے. کوئی آئے نہ آئے، بہن نہ آئے، بھائی نہ آئے، کوئی نہ آئے، کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ عمل کی فکر نہیں. اب آگے دیکھیے، جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے ملے. ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے. اس کے بعد انہوں نے قبلہ رخ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا کی، خدایا مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما اور مجھے شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا. پھر وہ اس شان سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے اور ان کے قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے افراد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا. اور جب جنگ شروع ہوئی، احد کا جب غزوہ شروع ہوا اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے، تو یہ سب عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اگلے دستے میں اپنی تندرست ٹانگ سے کوٹتے ہوئے مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی، اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے تھے، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں. اس وقت ان کے ایک صاحبزادے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہے تھے. وہ دونوں باپ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین سے برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے. اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا. جب ختم جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شہداء کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، انہیں ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو، میں ان کا گواہ ہوں. جو مسلمان اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا، اس کا خون کا رنگ زعفرانی اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی. پھر فرمایا، عمر بن جموح کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کرنا. یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہداء اور سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے.